وكان عمارة لا يعمل شيئا طول النهار بل يقضي أكثر وقته في النوم والجلوس في البيت وكان يهمل دروسه ولا يحفظ منها شيئا وكان إذا خرج لشراء شيء من السوق غاب طول النهار ثم عاد من غير أن يشتري شيئا. زبردست روی ہے. اب اس کو آپ پڑھتے جائیں کتنے آسان الفاظ ہیں. یہ ان کا مختلف یہ ایک سلسلہ ہے نا، شروع میں آسان، پھر تھوڑا مشکل، پھر مشکل. جو آخری کتابیں ہیں اس میں ایسے ایسے الفاظ ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتا. تو انہوں نے بہت مرتب انداز میں قصے لکھے ہیں. قصص کثیر جدا، کئی 100 قصے ہیں، ایک دو نہیں ہے، کئی 100 قصے ہیں ان کے. اور زبردست اسی انداز میں، انداز یہی ہے. باقی الفاظ پر یہ نئے نئے لاتے ہیں اس میں آگے، پھر مشکل الفاظ. وکانت امہ توبخہ على كسله وتعاقبه على إهماله فلا ينفع فيه توبيخ ولا يؤثر فيه عقاب حتى يئست أمه من إصلاحه. اب یہ تو میرے خیال سے کسی نے حل کیا ہے انگلش کے اعتبار سے، مشکل الفاظ کے معنی لکھے ہیں. یہ کوئی درسی کتاب بن. ولما جاء موعد المدرسة في اليوم التالي ولم يذهب إليها سألته أمه غاضبة لماذا لم تذهب إلى المدرسة في هذا اليوم وما بالك تتثاءب أيها الكسلان، فقص عليها ما حدث له فاشتد غضبها عليه وقالت له متوعدة لقد حذرتك عاقبة التهاون والكسل فلم تسمع نصيحتي ولم يبق عليك بعد أن أخرجت من المدرسة إلا أن تذهب لتتعلم أي صناعة أو تعمل أي عمل لتكسب قوت يومك بنفسك وإلا طردتك من البيت كما طردوك من المدرسة. یہ بڑا سست آدمی تھا تو یہ پڑھتا وڑھتا تھا نہیں. ماں نے کہا کہ چلو اسکول سے تو نکال دیا ہے، اگر اب باہر جا کے کچھ سیکھو نہیں سیکھو گے تو میں گھر سے بھی نکال دوں گی. اب اس نے یہ کام شروع کر دیا. فلم یجد عمارة امامه غیر العمل خوفا على نفسه من الطرد فخرج من بيته في اليوم الأول وظل يعمل مع زارع طول النهار فأعطاه الزارع قرشا أجرا له على وبحث عنه كثيرا فلم يجده فعاد إلى بيته متألما حزينا. ولما قص على أمه ما حدث له قالت له مدهوشة كان عليك أن تضع القرش في جيبك حتى لا يسقط من يدك. فقال لها سأعمل بنصيحتك منذ الغد فلا تغضبي علي يا أمي. سورة شريف شويلوس. وفي اليوم التالي أعطاه الزارع قدحا من اللبن فوضعه عمارة في جيبه ولم يكد يمشي قليلا حتى سال اللبن على ملابسه ولم يبق منه شيء في القدح. ولما علمت أمه ما حدث له قالت له مدهوشة ويحك لماذا لم تغطي القدح حتى لا يسيل منه اللبن. فقال لها سأفعل ذلك في المرة التالية فلا تغضبي علي يا أمي. فلما جاء اليوم الثالث أعطاه الزارع دجاجة صغيرة أجرا له على عمله فوضعها في علبة وأحكم غطاءها. فلما وصل البيت فتح العلبة فوجد دجاجة أن غطيت العلبة وحرمتها أن تتنفس الهواء لماذا لم تحملها بيدك. فقال لها متضرعا نادما سأفعل ذلك في المرة التالية فلا تغضبي علي يا أمي. وفي اليوم الرابع ذهب عمارة إلى خباز فكافأه الخباز على عمله بقط أبيض ففرح به عمارة وحمله بيده عائدا في طريقه إلى البيت وما كاد يمشي خطوات قليلة حتى خمشته القط بمخالبه أعني خدشه بأظافره وفر هاربا منه. فلما وصل عمارة إلى بيته قص على أمه ما حدث له فقالت له مدهوشة ما أعجب أمرك يا عمارة لماذا لم تربط القط بحبل وتجره به إلى البيت. فقال لها سأفعل ذلك في المرة التالية فلا تغضبي علي يا أمي. فخذ الخروف. ولما الخروف ملطخة بالوحل والأقذار فرمتها غاضبة وقالت له ويحك يا عمارة أما كان خيرا لك أن تحمل هذه الفخذ على كتفك
فقال لها سأفعل ذلك في المرة التالية فلا تغضبي علي يا أمي. جحش الراعي. وفي اليوم الثالث ذهب عمارة إلى راعي غنم وظل يرعى الغنم أكثر نهار، فأعطاه الراعي جحشه ليركبه ويعود به في صباح التالي. وكان عمارة قوي الجسم فحمل الجحش على كتفه وسار في طريقه عائدا إلى البيت. ومر عمارة على الحسان مريضة منقبضة الصدر، فلما ضحكت شفيت من مرضها، فابتهج السلطان بشفائها وكافأ عمارة على ذلك أجزل مكافأة لأنه كان سبب شفائها. خاتمة القصة. وفي اليوم التالي أرسل السلطان إلى عمارة وأمه وأسكنهما قصره وأكرمهما أحسن إكرام، ووكل بعمارة مدرسا يعلمه، فأقبل عمارة على دروسه من ذلك اليوم بنشاط عجيب، وترك الكسل، ولم يمر عليه زمن قليل حتى برع في العلوم، وأصبح يضرب به المثل في النشاط والذكاء بعد أن كان يضرب به المثل في الكسل والغباء. وأعجب السلطان بأدبه ونشاطه فزوجه بنته. وبعد أعوام مات السلطان فخلفه عمارة على الملك، وصار من بعده سلطانا فحكم البلاد بالعدل، وعاش عمارة وزوجه وأمه في نعمة وسرور طول الحياة. فهمتم؟ هذه نعم انتهت. هذه قصة قرأت أمامكم، ایک رسالہ میں نے پڑھ لیا. جمیل ام لا؟ بہت اچھا ہے. تو آپ کو میں نے بتایا کہ قصے پڑھیں، قصوں کو پڑھے، بڑا فائدہ. اب دیکھو کس قدر اس میں فأصبح يضرب به المثل في العمل والذكاء. بعد اب ہے یہ پہلے مرحلے میں ایک ابتدائی کتابیں ہم نے آپ کو بتائی ہے نا. دوسرا مرحلہ اس میں کچھ مشکل کتابیں ہیں. کتب صعبۃ. کون کون سو رہا ہے؟ من نائم. کوئی سونے والا ہے آپ میں سے یا نہیں ہے؟ سارے چاندی والے ہیں، لوہے والے ہیں، سارے سونے والے کوئی نہیں ہے. جید. اچھا. النظرات مصطفیٰ لطفی صاحب کی کتاب ہے النظرات، اور میں نے آپ کو جو بتایا تھا اس کا نام دیا گیا العبرات. مصطفیٰ لطفی منفلوطی. علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کی 3 کتابیں ہیں. علی الطنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کی 3 کتابیں ہیں بہت اہم. ان کی کتابیں بہت زیادہ ہیں اور انہوں نے بہت مطالعہ کیا. غالباً 10 لاکھ صفحات یا اس طرح کا مطالعہ ہے ان کا، یا اس سے بھی شاید زیادہ. اس لیے کہ ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر میں کہوں کہ میں نے ملین سے زیادہ پڑھا ہے تو 1 ملین کم از کم 10 لاکھ صفحات مطالعہ قراءہ. دن میں ان کا عام معمول 100-200، یہ بالکل عام معمول. تو ان کی کتاب ہے. اچھا یہ بات تو میں اس لیے کر رہا تھا، انہوں نے خود لکھا ہے کہ میری تمام کتابوں میں مجھے جو لگتا ہے کہ میری اچھی کتاب ہے وہ ہے قصص من التاریخ. تاریخی قصے. بڑا زبردست انداز ہے اس میں ان کا. قصص من التاریخ. دوسری کتاب ہے رجال من التاریخ. آگے کتاب ہے ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی اذا حبت ریح الایمان. اذا حبت ریح الایمان. اتنی زبردست کتابیں ہیں، یہ بہت زبردست ہیں. زعماء الاسلام احمد امین کی کتاب ہے زعماء الاسلام.
تیسرے مرحلے میں پھر آخری مرحلہ ہے، مشکل کتابیں ہیں یہ، کتب صعبۃ. تیسرے مرحلے میں جو نے سب سے پہلی کتاب لکھی وہ بڑی مشکل ہے، وحی القلم. وحی القلم مصطفیٰ صادق الرافعی. وحی القلم. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ عرب کے ادباء جب کوئی مقالہ لکھتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک مقالہ پڑھتے ہیں وحی القلم سے، پھر مقالہ لکھتے تاکہ ہمارے ذہن میں عربی ہو کر کے، ظاہر اس وقت عجمی نہیں بلکہ عامی جو وہاں کی زبان ہے عربی سے نکلی ہوئی، کہ وہ عامیانہ وہ اسلوب نکل جائے، میں صرف فصیح عربی میں لکھوں. تو یہ ایک اچھا انداز ہے. ابھی بھی بہت سارے لوگ جب مقالے لکھتے ہیں تو پہلے ایک کتاب کا مطالعہ کیا، اس کے بعد ذہن پر ایک وہ آ جاتا ہے، یعنی تعبیرات کا اور ایک خاص کیفیت ہو جاتی ہے، پھر آپ مقالہ لکھ سکتے ہیں. وحی القلم. دوسری کتاب ہے وحی الرسالہ. وحی الرسالہ احمد حسن الزیات کی. وحی الرسالہ احمد حسن الزیات. مصطفیٰ صادق الرافعی. دا شکر چې عرب دی که زمونږ دا دې زیداوی نه بیا به مې سره غټ غټ القاب وي، دا اوس غټ غټ شخصیات ہو، بس دا کسی نمالا. یہ امراء البیان شیخ آپ یہ ڈاؤن لوڈ کرے، بہت زبردست ممکن. امراء البیان مشکل ہے لیکن ایسی عربی ہے نا اس کی مزہ آتا ہے. امراء البیان. محمد کرد علی، شاید محمد ہونا چاہیے تھا. امراء البیان یہ بہت زبردست عربی ہے اس کی. اچھا یہ اکثر وہ کتابیں ہیں نا جو پچھلے 100 سال میں لکھی گئی ہیں. یہ جو میں نے آپ کو بتائی نا یہ ساری وہ کتابیں ہیں جو پچھلی 100 سال میں لکھی گئی ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے 100 سال یا 150 سال عربی کے اعتبار سے کتنے زبردست ایک مرحلہ گزرا ہے. اس سے پہلے جو 800 سال گزرے ہیں بہت عجیب گزرے ہیں، لیکن پچھلے 150 سال میں عربی پیدا ہوئے، ایسی کتابیں لکھی گئی جنہوں نے پچھلے کئی 100 سالوں کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. بہرحال لیکن اگر آپ پرانے لوگوں کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں یہاں نہیں لکھے، میں آپ کو بتاتا ہوں. الادب الصغیر، الادب الکبیر. الادب الصغیر، الادب الکبیر. آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ اتنی ساری کتابوں کے لکھنے کا کیا فائدہ ہے نا. اصل میں ان میں سے کوئی بھی کتاب اگر آپ کو نظر آ جائے کہیں پر تو آپ لے سکتے ہیں. یا سیٹ پتا صبح نے مہربان شوی کم کتابوں نے پکار دی، بس دوری نے نمونے کم لکھ لیا غدے والا ورکڑا. ایک طالب علم تھا وہاں پہ، اس کو پتہ نہیں تھا، ایک اچھا آدمی تھا، اس نے کہا میں آپ کو کون سی کتابیں، ویسی کتابیں. تو اگر اس کے پاس اچھا ایک لسٹ ہوتا، اچھی کتابیں ہوتی تو وہ خرید لیتا. تو یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. کہیں پر اس میں سے کوئی کتاب آپ کو نظر آ گئی یا کسی مکتبے میں آپ نے دیکھ لیا تو آپ بولو گے یار یہ دورے میں ہمیں استاد جی نے لکھوایا تھا، اس میں کچھ ہے، چلو دیکھ ہی لیتا ہوں. یا کہیں پر سستی مل رہی تھی تو وہاں سے آپ خرید. وہ چیز کام مثلا آپ کا ذہن ہے اس کے مطابق آپ کے پاس کتابیں ہوں گھر میں. باقی مکتبہ ہے تو اس میں تو پھر ہر قسم کی کتابیں اللہ نے کسی کو وہ ساتھ دی ہے، لیکن جگہ کم ہو تو پھر تو اہم فالاہم کو دیکھا جاتا ہے نا. تو الادب الصغیر، الادب الکبیر. امراء البیان. الادب الصغیر، الادب الکبیر. کیا فرمایا؟ میں نے تو امراء البیان بتایا ہے بھائی. زعماء الاسلام میں تو کب بتا. قلیلۃ ودمنۃ. ڈڑے رخکلی کی سیدھی زبردست ہے. یہ ہمارے کتابوں میں جانوروں کے جتنے بھی مشہور قصے ہوتے ہیں یہ اس کلیلہ و دمنہ سے اکثر لیے ہوتے ہیں. قلیلۃ ودمنہ، قلیلہ و دمنہ، یہ بڑے اچھے قصے ہیں. قلیلہ و دمنہ. یہ کتاب آج سے تقریباً پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ 2000 سال ہوئے ہوں گے.
ہندوستان کے حکیموں نے مل کر کے لکھی تھی اس وقت کے، ایران والوں نے اس کو فارسی میں منتقل کر دیا، فارسی میں، پھر ابن المقفع نے فارسی سے عربی زبان میں منتقل کیا ہے۔ اتنی پرانی کتاب کئی زبانوں سے ہو کے عربی میں آ کے محفوظ ہو گئی۔ کتاب البخلاء، امام جاحظ کی کتاب ہے، بخیلوں پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، کتاب البخلاء۔ بخیل، کنجوس لوگوں کا بڑا اچھا تذکرہ ہے اس کے اندر، زبردست تذکرہ ہے، کیسے کیسے حیلے کرتے ہیں، سارے حیلے انہوں نے بیان کیے ہیں۔ نہیں، وہ اس لیے ہے کہ آپ بخیل نہ بنو۔ قرآن کریم میں فرعون کا تذکرہ اس لیے ہے کہ آپ فرعون بنو، یہ کون سی منطق ہے؟ کون سی کتاب کا نام لیا میں نے؟ البخلاء، امام جاحظ کی کتاب ہے البخلاء، زبردست کتاب ہے، یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ میں نے ثالثہ میں یہ کتاب اٹھائی نا، سب کسی وہ لکڑی دی۔ ابو الحسن الندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے روائع اقبال، روائع اقبال۔ یہ تو ہو گئی کتابیں، کیا پڑھے گا تو ہو گیا۔ اب آگے ٹائم ہے، کیا ٹائم ہے؟ ما هو الوقت؟ بقیت 15 دقائق۔ ہاں، امراء البیان آیا، ماشاءاللہ، یہ زبردست کتاب ہے، امراء البیان۔ نام تقدم۔ نعم، لا لا لا، کتنا لمبا مقدمہ ہے، مقدمۃ طویلۃ جدا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اب یہ عبد الحمید الکاتب کے حالات بیان کر رہے ہیں نا، کس طرح کان عصر عبد الحمید جلت الدولة عربية في عامة مظاهرها واتسعت الفتوح في الشرق والغرب وكانت الأندلس من جملة ما فتح فأنشأ بنو أمية في الجنوب الغربي من أوروبا مملكة عظيمة وبدأوا بنشر العربية بين البربر وشعوب إسبانيا وأقام الوليد المصانع العادية في الحجاز والشام وما إليهما تخلد مجد الدولة العربية وتخرج المسلمين في بيوتهم عبارتهم من سذاجة البداوة إلى نيقة الحضارة وكثرت في كل بلد مرافق العامة وكان ينفق أكثر ما يفضل من جباية الدولة على استحداث المساجد ودور المرضى والترع والجسور والطرق۔ یہ بہت زبردست عربی ہے، امراء البیان۔
اچھی کتاب ہے یہ. اور انہوں نے مختلف بڑے بڑے جو ادیب گزرے ہیں بڑے بڑے ان کے حالات لکھے ہیں، لیکن ایک الگ انداز سے. جس طرح تاریخ دعوت و عزیمت میں ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے اصحاب عزیمت کے حالات لکھے ہیں، لیکن وہ ایک الگ انداز ہے ان کا. یہ بتانا مقصود نہیں کہ ان کے والد کا نام کیا تھا، کب گزرے تھے، بلکہ ان کا پیغام. تو یہاں پر بھی ایک ادبی رنگ کے ساتھ انہوں نے تذکرہ کیا ہے.